الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا بیان حج کے بارے میں ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ حج زکوٰۃ اور شراب کی ممانعت یہ 9 ہجری میں ہوئے۔ جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اپنے صحابہ کو تیار کیا کہ حج کے لیے جانا ہے، تو آپ کے ساتھ 1,40,000 یا 44,000 مسلمان آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ حج کے لیے گئے، اور وہاں جو آپ نے خطبہ دیا اس کو خطبۃ الوداع کہتے ہیں، جو اسلام کا ایک بنیادی منشور ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن اس کے لیے کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں کہہ رہا ہے قرآن کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے راستے میں تم حج کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اس بیت کی، اس گھر کا حج کریں اور اس کی زیارت کریں۔ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ لوگ جو اس راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس میں 2-3 چیزیں پہلو میں آتی ہیں استطاعت میں۔ ایک تو جسمانی طور پہ صحت آدمی کی ٹھیک ہو کہ وہ جا سکے آ سکے، ذہنی طور پہ بھی وہ ٹھیک ہو کہ وہاں کے مناسب وہ طریقے سے پورے کر سکے۔ دوسرا پہلو اس کا معاشی ہے کہ اس کی معیشت ایسی ہو کہ اس کے پاس جانے کا آنے کا خرچ موجود ہو، پھر جب وہ گھر سے غیر حاضر ہو تو اس کے گھر والوں کے نان و نفقہ کا بندوبست موجود ہو۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی انتہائی ذمہ داری گھر میں موجود ہے جس کو چھوڑ کے وہ چلا جائے تو وہ کام خطرے میں ہو جائے گا، اس کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ بھی حج کے لیے نہ جائے۔ وہ اس بات کو ترجیح دے، فرض کیا اس کے والدین میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ انتہائی بیمار ہے، معذور ہے اور اس کی خدمت ہر وقت ضروری ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی معذور ہے، اس کی بیوی کا کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اس کی غیر حاضری پہ گھر میں بہت بڑا کوئی سانحہ ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو اس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، روز محشر عاشقوں کو منہ نہ دکھلاؤں گا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اگر بیت اللہ نہ جاؤں، سوئے بیت اللہ سے بیت اللہ نہ جاؤں، حج کے لیے نہ جاؤں، تو روز محشر عاشقوں کو منہ نہ دکھلاؤں گا کیا۔ عاشقوں سے مراد یہاں فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جب میدان حشر میں ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے کس لیے حج نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، اور شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکاں نہ چل، اور شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکاں نہ چل، تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ حضور اقبال یہ کہتے ہیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے جیسا اسے گزشتہ روز ماں نے جنا ہے، یعنی اس طرح پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی معصوم ہو کے آتا ہے، تمام گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، تو پھر اسے
واپس آ کے صرف آب زمزم تقسیم کر کے وہ بیٹھ نہ جائے کہ باقی ساری دنیا کی پھر بیماریاں شروع کرے یا پھر اسی طرح کی نوسر بازی شروع کرے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ زمزم کا پانی تقسیم کر کے تم لاپرواہ ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے اور میں نے پانی بھی تقسیم کر دیا ہے، بس اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری اس کے بعد ایسی بن جاتی ہے جیسے اللہ نے اپنے پیغمبروں اور ولیوں سے اور ابدالوں سے مرسلوں سے اللہ نے ان سے ڈیوٹی لی کہ وہ دنیا میں انقلاب لائیں اور معاشرے میں انقلاب لائیں، اور جس طرف وہ جائیں لوگ ڈر کے مارے اپنے احتیاط کرتے جائیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں اور ہماری فلاں بات پہ کو ٹوکیں گے، ہمیں غصہ کریں گے۔ تو یہ اس لیے کہا ہے اقبال نے پانی تقسیم کرنے سے منع نہیں کیا، کہا یہ ہے کہ صرف پانی تقسیم کر کے تم کہتے ہو کہ بس میں نے سب کچھ کر لیا ہے، اس کے علاوہ زندگی بھر تم معاشرے میں انقلاب لاتے رہو اور اصلاح کرتے رہو۔ تو حج کے 3 فرض ہیں بڑے، جن میں ایک احرام باندھنا ہے، ایک وقوف عرفات ہے اور ایک طواف زیارت ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا رکن ہے جو وہ ہے وقوف عرفات، 9 ذی الحج کو عرفات کے مہمان جس کو وقوف ہے، اور اس کے لیے بلکہ روزے کا بھی یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، اس قدر اس کی اہمیت ہے۔ تو اس میں حج کی عام لوگ کہتے ہیں کہ جی جمعہ والے دن حج ہو گیا، جی حج اکبر تھا، بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حج کے مہینے میں جو حج بنتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور حج کے علاوہ میں جو 11 مہینوں میں لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے اسے حج اصغر کہتے ہیں۔ حج اکبر اور حج اصغر کا یہ فرق ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کیا وہ ایسے مرا دنیا سے جیسے وہ یہودی ہو گیا یا وہ نصرانی ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود جان بوجھ کے حج نہ کرنے والا ایسے مرا جیسے وہ یہودی یا نصرانی کی حالت میں مرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو تھا اس کو خطبۃ الوداع کہتے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں شاید آئندہ آپ لوگوں سے مل سکوں گا یا نہیں، اگر کسی کے ساتھ زندگی میں میری کوئی حقوق العباد میں زیادتی ہو گئی ہے تو میری پشت موجود ہے، وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے تو تقویٰ کو ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے پاس بڑائی جو ہے وہ تقویٰ کو ہے۔ تو حضور نے یہ بھی ڈسٹنکشن فرما دی کہ عجمی کو عجمی پر۔ تو اقبال اس کے لیے کہتے ہیں کہ نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری،
نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی آپ نے تشریح کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔